بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت سے حاصل ہونے والے سکون کے متعلق جو حدیث ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجد احد حلاوت الایمان حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ وحتی ان یقذف فی النار احب الیہ من ان یرجع الی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ وحتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی لذت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی کسی شخص سے محبت اللہ ہی کے لیے نہ ہو، اور جب تک آگ میں ڈالا جانا اسے اس سے زیادہ پسند نہ ہو کہ وہ کفر کی طرف واپس ہو جبکہ اللہ نے اس سے اسے نجات دلائی ہے، اور جب تک اللہ اور اس کا رسول اسے دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان کے پاس ہے، ان چیزوں میں سے انسان کے پاس جو چیزیں بھی ہیں اس کی لذت اور اس سے خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس دولت ہے تو اس کا نشہ اور اس کی لذت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی نوجوان کے پاس قیمتی موبائل فون ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو ایک لذت اور اس کی خوشی اور اس کا نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی بھی ایک لذت اور اس کی حلاوت اور اس کا نشہ ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو یہ تین چیزیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان تین چیزوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، کفر کی طرف پلٹنا ان کے لیے بہت زیادہ ناگوار ہوتا ہے، وہ آگ میں گر جانے کو پسند کریں گے لیکن کفر کی طرف نہیں پلٹیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کریں گے۔ جن لوگوں کو یہ تین چیزیں مل گئیں ان کو ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت اس کے ذریعے سے سکون حاصل ہوگا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کے متعلق کہا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان زبان سے اقرار کرنے اور دل اس بات کی شہادت دینے، اس کی گواہی دینے کا نام ہے۔ زبان جس بات کی گواہی دے رہی ہے دل بھی اس بات کی شہادت دے۔ دعویٰ کچھ اور ہے اور دلیل کچھ اور دی جا رہی ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کر کے اگر تمہیں سکون محسوس ہو اور بدی سے تمہیں پریشانی اور تکلیف محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ تو یہ ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان اصل میں دل میں کھپ جانے والی چیز کا نام ہے۔ ایمان کوئی ظاہری طور پر دکھنے والی چیز نہیں ہے، اور اسی ایمان کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ اس ایمان سے لذت اسی شخص کو محسوس ہو سکتی ہے جس کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے، کسی اور فرد کے دباؤ میں آ کر نہیں، کوئی ذاتی مفاد کے خاطر نہیں، بلکہ صرف وہ اللہ کے لیے کسی دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس نے اللہ کے خاطر دوستی کی، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ، جس نے اللہ کے خاطر کسی سے محبت کی، جس نے اللہ کے خاطر کسی سے دشمنی کی، عداوت کی، اور جس نے اللہ کے خاطر دیا، جس نے اللہ کے خاطر منع کیا، اسی نے اپنے ایمان کو مکمل کیا، تکمیل کیا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے عداوت کرنا، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے منع کرنا، یہ ایمان کے تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کفر کی طرف پلٹنا انسان کے لیے آگ میں گر جانا پسند ہو، لیکن کفر کی طرف پلٹنا انسان کے لیے ناگوار ہو۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دبا دینے یا چھپا دینے کو کفر کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ کفارہ نکلتا ہے، یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو کسی نیک عمل کے ذریعے سے کفارہ ادا کرتا ہے، اور وہ نیک عمل اس کے گناہ کو دبا دینے، چھپا دینے کا کام کرتا ہے، اسی کو کفارہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کسانوں کے لیے بھی کفار کا لفظ استعمال کیا گیا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یعنی کسان زمین میں بیج کو بوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نباتات کو نکالتا ہے، یعنی زمین میں کسان بیج کو دباتے ہیں، چھپاتے ہیں، اسی لیے ان کو کفار کہا گیا۔ قرآن مجید میں کفر کا جو لفظ ہے وہ یا تو شکر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے یا ایمان اور اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، یعنی انسان جب کفران نعمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو وہ بھی کفر شمار کیا گیا۔ ایمان اور اسلام سے انسان اگر پھر جاتا ہے تو اس کو بھی کفر میں شمار کیا گیا۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پھر نہ جائے،
کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے ناگوار گزرے۔ آگ میں ڈالا جانے کو تو وہ پسند کر سکتا ہے، لیکن کفر کی طرف پلٹنا وہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسی کے متعلق سیرت میں ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کے اندر اسلام پھیلانے کے لیے 10 صحابہ کے گروہ کو جو ہے اس قبیلے کی طرف بھیجا، لیکن ان قبیلے والوں نے اس گروہ کے ساتھ، صحابہ کے اس گروہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور تقریباً صحابہ کو اس میں شہید کر دیا۔ باقی 8 صحابہ کو اس میں شہید کر دیا تھا۔ 2 صحابی بچ گئے تھے جن کو قریش مکہ کی طرف لے جایا گیا۔ اس میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ان کو مکہ کے مشرکوں نے تختہ دار پر لٹکوا دیا تھا، اور تختہ دار پر سولی پر چڑھانے سے پہلے ایک مشرک پوچھتا ہے کہ تم اگر اس وقت بھی ایمان سے اگر پھرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ، تو تمہارے لیے سنہرا موقع ہے۔ تو اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان ہی نہیں رہا تو زندگی کا کیا مسئلہ، زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ شخص حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے تم یہ سوچ رہے ہوگے اگر اس موقع پر اس جگہ پر اللہ کے رسول ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس جگہ پر اللہ کے رسول کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے پیروں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو میں اس کو ہرگز گوارا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ مشرک بہت زیادہ بوکھلا جاتا ہے اور حضرت حبیب کو شہید کر دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ ایمان مسلمانوں کا بکاؤ نہیں ہوتا، وہ ایمان کو بیچنے کے لیے کسی حال تیار نہیں ہوتے، آگ میں گر جانے کو وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ دوسری کوالٹی ایمان کے لذت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تیسری کوالٹی جو بتائی گئی ایمان کی لذت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو دنیا کے سب چیزوں سے زیادہ محبوب رکھنا۔ توحید کا تقاضا ہی یہی ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اللہ کے سوا محبوب و مطلوب و مقصود کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمام انسانوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا اور پھر کہا الآن ہاں، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اب پہنچے ہو مقام مطلوب پر، یعنی انسان اللہ اور اس کے رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو، یہی اصل میں جو ہے ایمان کی لذت اور حلاوت اگر انسان کو چاہیے تو اس کے ذریعے سے، یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ایمان کی لذت اور حلاوت مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 چیزوں کو اپنے زندگی میں پیدا کرنے اور اس کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پانے اور زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔